اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ فحاشی اور بے حیائی اور دیگر تمام گناہوں سے بچنا حسن اخلاق کی تکمیل کے لیے ضروری ہے۔ حسن اخلاق کے لیے ضروری ہے کہ مخلوق خدا کے بارے میں انسان کے دل میں جذبہ غیر گواہی موجود ہو، لوگوں سے خنندہ پیشانی سے پیش آئیں، اس کا کردار اچھا ہو اور اس کی گفتار سے کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ حسن اخلاق کی 3 بنیادی وظائف امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ حسن اخلاق کی بنیادی وظائف ذکر کرتے ہیں کہ با اخلاق شخص وہ ہے جو لوگوں سے خانندہ پیشانی سے ملے اور ان سے بلائی کا برتاؤ کرے، انہیں تکلیف دینے سے خود بچے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت والے دن مومن کے نیک اعمال میں سے حسن اخلاق سے بڑھ کر کوئی نیک اعمال زیادہ وزنی نہیں ہوگا، اور بے شک اللہ تعالیٰ بے حیائی اور گندی باتیں کرنے والے شخص کو بہت ناپسند فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ پوچھا گیا کہ جنت میں زیادہ تر لوگ کس عمل کی وجہ سے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، خدا خوفی اور حسن اخلاق کی وجہ سے جائیں گے۔ اخلاق حسن، اخلاق کریم، اخلاق عظیم۔ حکیم السلام قاری محمد طیب قاسمی رحمۃ اللہ نے اپنے خطاب میں ایک جگہ یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ اخلاق کی 3 قسمیں ہیں: اخلاق حسن، اخلاق کریم، اخلاق عظیم۔ اخلاق حسن یہ ہے کہ برائی کا بدلہ لیا جائے، اخلاق کریم یہ ہے کہ برائی کا بدلہ نہ لیا جائے بلکہ معاف کر دیا جائے، جبکہ خالق عظیم یہ ہے کہ برائی کرنے والے کو معاف کر کے اس پر احسان بھی کیا جائے۔ تینوں کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ اخلاق حسنہ کا یہ ہے، جو شخص تم پر زیادتی کرے بشرطے وہ کام شرعاً گناہ ہو تو تم بھی اس سے اسی کے برابر بدلہ لے لو جتنی اس نے تم پر زیادتی کی ہے۔ اور اخلاق کریمہ، جو شخص بدلہ لینے کے بجائے معاف کر دے اور صلح کر لے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ نے بطور احسان خود اپنے ذمہ لے لیا۔ اخلاق عظیم، جو بدلہ لینے کی قدرت کے باوجود غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کی غلطیوں کو معاف کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسے نیک لوگوں سے محبت فرماتے ہیں۔ غصے کو پی جانا ہی بڑا کمال ہے۔ اس پر مزید یہ کہ لوگوں کی زیادتی یا غلطیوں کو بالکل معاف کر دیتے ہیں، اور نہ صرف معاف کرتے ہیں بلکہ احسان اور نیکی سے پیش آتے ہیں۔ جو مسلمان حسن اخلاق کے وسیع تر اور جامع مفہوم کو سمجھ کر اس خوبی کو اپنے اندر پیدا کر لے، وہ قیامت والے دن میدان محشر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب رہے گا، جس کا معنی یہ ہے کہ ایسے شخص کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت ملے گی، اور جسے شفاعت نصیب ہو گئی اس کی برائیاں معاف کر دی جائیں گی، نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں مل جائے گا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم سے پناہ اور جنت میں داخل ہونا نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ لوگوں سے خواندہ پیشانی سے پیش آئیں، ملاقات کے وقت ہنس خوش ہو کر ملیں اور محبت کا برتاؤ کریں، منہ پر ناگواری کے اثار نہ لائیں، لہجے میں تلخی نہ لائیں، گفتگو میں سختی نہ لائیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عام لوگوں کے بارے میں نیک جذبات اور نیک نیتی کا رویہ رکھیں۔ جہاں تک ممکن ہو لوگوں کی ضروریات کو پورا کرنے کی کوشش کرو، انہیں سکھ دینے کی کوشش کریں اور کسی کو اپنی زبان سے تکلیف نہ دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاق حسنہ، اخلاق کریمہ اور اخلاق عظیمہ
اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ۔